سمندر کے بیچ ایک سنسان جزیرے پر ایک خوفناک قید خانہ تھا جہاں سینکڑوں نوجوان قید تھے۔ یہ سب ملکہ نیکان کے قیدی تھے جو اپنی سوتیلی بیٹی شہزادی مسکان کی شادی کو روکنے کے لیے ناممکن ممارت رکھتی تھی۔ جو بھی ان ممارات میں ناکام ہوتا ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جاتا۔ ایک دن یہ خبر بیرستان کے بہادر نوجوان محفوظ تک پہنچی۔ اس نے اپنے والد سے اجازت لی اور ایک خاص گھوڑے کے ساتھ سفر پر نکل پڑا۔ رستے میں ایک جنگل سے گزرتے ہوئے اسے ایک عورت کی چیخ سنائی دی۔ عورت نے بتایا کہ اس کا بیٹا دیوزادوں کے قبضے میں ہے اور اسے ایک مکمل سفید گھوڑا چاہیے۔ محفوظ نے بغیر سوچے اپنا گھوڑا اسے دے دیا۔ اچانک وہ عورت نور میں بدلنے لگی اور بولی، اے بہادر، تم نے ایثار دکھایا ہے، یہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ آگے جو بھی آزمائش آئے دل اور عقل سے کام لینا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ کئی دنوں کے مشکل سفر کے بعد محفوظ آخر کار ملکہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ ملکہ نیکان نے اسے غور سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، اگر تم شہزادی کا ہاتھ چاہتے ہو تو تمہیں میری آخری آزمائش مکمل کرنی ہوگی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑا اور بھاری صندوق لایا جائے۔ صندوق لوہے کا تھا اور اس پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے۔ ملکہ بولی، اس صندوق کو آج سورج غروب ہونے سے پہلے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اسے اکیلے لے جاؤ گے، کوئی مدد نہیں لے سکتے، اور اگر ناکام ہوئے تو ہمیشہ کے لیے قید کر دیے جاؤ گے۔ سب لوگ حیران ہو گئے کیونکہ وہ صندوق اتنا بھاری تھا کہ کئی آدمی بھی مل کر مشکل سے اٹھا سکتے تھے۔ محفوظ نے صندوق کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے مسکرایا۔ وہ فوراً صندوق اٹھانے کے بجائے زمین پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے ارد گرد کے سپاہیوں سے پانی مانگا اور صندوق پر ڈال دیا۔ جیسے ہی پانی صندوق پر پڑا اس کے اوپر بنے نشانات چمکنے لگے۔ محفوظ کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ عام صندوق نہیں بلکہ ایک جادوئی آزمائش ہے۔ اس نے دوبارہ پانی ڈالا اور پھر ہلکے سے صندوق کو دھکا دیا۔ حیرت انگیز طور پر صندوق اب ہلکا ہو چکا تھا۔ دربار والے حیران رہ گئے۔ محفوظ نے آہستہ آہستہ اسے پہاڑ کی طرف لے جانا شروع کیا اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اسے چوٹی تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ پورا دربار دنگ رہ گیا۔ ملکہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا کیونکہ پہلی بار کوئی اس کی آزمائش میں کامیاب ہوا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا۔ شہزادی مسکان خوشی سے مسکرا اٹھی اور محفوظ کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی۔ اسی لمحے حکم دیا گیا کہ قید خانے کے تمام نوجوانوں کو آزاد کر دیا جائے۔ یوں محفوظ نے نہ صرف اپنی بہادری ثابت کی بلکہ اپنی عقل سے اور ناممکن کو ممکن بنا گیا۔